سوچتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی ہے۔ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت جیسی اعلیٰ عظیم نعمت جس کی تم تمنا کرتے ہو، جس کی تم دل میں خواہش رکھتے ہو، یہ اعلیٰ نعمت یوں ہی بغیر محنت کے حاصل ہو جائے گی؟ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے والوں پر آ چکی ہیں۔ انہیں بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، انہیں ہلا ڈالا گیا، انہیں بار بار سخت آزمائشوں کا سامنا ہوا۔ ان تکلیفوں کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن اور ان کے رسول بھی بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ اے رب کریم تیری مدد اب کب آئے گی؟ حالانکہ رسول تو بڑے صابر ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان پر ایسی شدت کی تکلیفیں آئیں، اس کے باوجود دین پر قائم رہے، دین کی کوئی مشقت، کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ان کا حال بدل نہ سکی، وہ دین پہ بڑے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں، تم ان امتوں سے افضل امت ہو، تمہیں چاہیے کہ صبر کا اچھا نمونہ پیش کرو اور کسی صف میں پچھلی قوم والوں سے پیچھے نہ رہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت مکی مدنی سلطان رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بہت مصیبتیں آئیں، وہ لوگ زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آڑے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت ان کے دین سے انہیں نہ روک سکی۔ لہذا جیسے انہوں نے صبر کیا ایسے ہی تم بھی صبر کرو، بے شک اللہ پاک کی مدد قریب ہے۔ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں انہیں پچھلی امتوں کے احوال یاد دلائے، ان پہ آنے والی آزمائشوں اور تکلیفوں کو یاد دلایا کہ ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، تکالیف آئی ہیں، وہ تم پر آنے سے زیادہ سخت نہیں ہیں، ان پہ بہت زیادہ شدت سے تکالیف اور آزمائش آئیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہی ہیں، اس راہ پر چلنے والوں کو قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں، تبھی بلند مقامات ملتے ہیں۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ راہ خدا میں تکلیفیں سہنے اور تن من دھن وغیرہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہی بات ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں؟ اب کیسی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے مسلمان تو جنت نہیں جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے سے یہ بات سمجھ لی کہ ہم ایمان والے ہیں کہ ایک سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں آزمایا نہیں گیا، حالانکہ ابھی تک تمہیں آزمایا نہیں گیا۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے۔ اللہ پاک کا قانون ہے، بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص مسلمان اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں فرقان حمید پارہ 2 کی آیت سورہ بقرہ پارہ 2 کی آیت مبارکہ میں ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کی طرف صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تمہیں کچھ مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، خوف سے تمہیں آزمائیں گے۔ پھر دیکھا کیا جائے گا، من الثمرات فرمایا گیا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہیں خوشخبری دے دو ایمان والوں کو کہ جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت ان کے اوپر پہنچتی ہے، تو یہ صرف اور صرف بے صبری نہیں
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس آزمائش کے آگے کلمہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت ارشاد فرمائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و رضوان ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر اس بات کی طرف ہمیں ارشاد فرما دیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں خوف سے بھی آزمایا جائے گا، مالوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا، تمہیں اولاد کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا، تمہیں پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہمیں اس طرف ترغیب دلا رہی ہے کہ آزمائش آئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آنے والی آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی صرف سانس لیتے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کیا کہا، برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یعنی زندگی نفع و نقصان کے اندیشوں سے اوپر کی ایک چیز ہے۔ کبھی سانس لینے اور زندہ رہنے کا نام زندگی ہوتا ہے، اور کبھی محبوب کی رضا کے لیے سر قربان کر دینے کا نام زندگی ہوتا ہے۔ اور یہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب یزید کی بیعت پر ابھارا جا رہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں، اب چونکہ یزید تھا فاسق فاجر اور شرابی زانی اور بہت سارے خرافات دین اسلام کے خلاف کرنے والا تھا، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ کسی ظالم کے آگے جھک جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا۔ واقعہ کربلا کچھ مختصر ہی ہے کہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ اور دیگر شہیدوں کے تقریباً 72 لاشیں اٹھا کر خیمے کے پاس رکھ چکے ہیں۔ وہ جو چل کر میدان میں پہنچ سکتے تھے، امام علی مقام نے انہیں میدان میں بھیج کر قربان کر دیا، اور حضرت علی اصغر جو خود چل کر نہ جا سکتے تھے، امام علی مقام انہیں اپنے ہاتھوں پر لے کر گئے، ان کی بھی قربانی پیش کر دی۔ جو ظالموں کے پاس واقعہ مشہور ہے، ہم سنتے ہیں ہر بار واقعہ کربلا کے اس موقع پر کہ امام علی اصغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے اور سخت پیاس کی وجہ سے ان کی آواز ہی بند ہو چکی تھی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شہزادے کو لے کر ان یزیدیوں کے پاس گئے کہ یہ تو تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، اس میں تو اتنی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں، لہٰذا اس سے پانی کے چند قطرے دے دو۔ ان ظالموں نے اس چھوٹے اور ننھے بچے پر تیر چلا دیا اور اس طرح وہ شہید ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اپنے تینوں شہزادوں کی قربانی کربلا میں پیش فرمائی، ان کی بھی قربانی پیش کر دی۔ اب خیموں میں صرف پردہ دار خواتین ہیں اور ایک شہزادے بیمار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس سے جگر زخموں سے چور چور ہے، سر پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ اس حالت اور اس کیفیت میں سلطان کربلا امام علی مقام امام حسین نے جنگ کا لباس پہنا، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اپنی کمر پر باندھی، اپنے والد محترم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تلوار اٹھائی اور نرالی شان کے ساتھ تن تنہا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اب اپنی عزیز جانبی رائے حق میں نذرانے کے طور پر میدان کربلا میں پیش کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپردہ سید زادیوں کی فکر بھی ہے، سامنے 20,000 کا لشکر بھی ہے، تنہائی بھی ہے، پردیس بھی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے، اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، اس وجہ سے آپ نے بالکل اپنے اس فیصلے پر شرمندہ نہ تھے، پیشانی مبارک پر کوئی بل نہیں تھا، زبان پر شکوہ ہونا تو دور کی بات، دل میں بھی کوئی شکایت نہیں تھی، صبر، استقامت، تحمل، برداشت اور رضا چہرے پر صاف واضح تھا۔ امام علی مقام نے خیمے سے چلتے وقت باپردہ خواتین کو بھی صبر اور رضا کی تلقین کی، اور جب میدان کربلا میں پہنچے تو آخری خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے آخر میں یہی فرمایا، والحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ، حکم اور فیصلہ اللہ پاک ہی کا ہے اور ہم اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس خطبے میں
مزید کتابوں میں یہ الفاظ ہی لکھے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ جا کر اس لشکر والوں کو باقاعدہ اپنی اہمیت بتائی کہ تم جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والا ہوں. تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے. تم وہ ساری باتیں جانتے تھے، لیکن غلبہ ان کے اوپر حکومت کا تھا، غلبہ ان کے اوپر اقتدار کو حاصل کرنے کا تھا، غلبہ ان کے اوپر مال و دولت کی حرص کا تھا. اس وجہ سے وہ اس بات کو پیش نظر نہ رکھتے تھے کہ ہمارے سامنے جو کھڑی ہستی ہے، حالانکہ یہ بھی نماز پڑھتے تھے. حالانکہ یزیدی کافر تو نہیں تھے، جو کھلم کھلا کفر کرتے وہ کافر تو یزیدی فوج والے نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. لیکن حکومت، اقتدار اور مال و دولت کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا کہ سامنے اہل بیت رسول، اہل بیت موجود تھے تو ان کی بھی انہوں نے حکومت کے لیے، مال و دولت کے لیے کوئی پرواہ نہ کی. باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی. 22,000 کا لشکر جو تھا یہ باجماعت نماز پڑھتا تھا، اور اتنے اندھے ہو چکے تھے مال و دولت کی ہوس میں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، اور قاعدہ اخیرہ میں درود بھی پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درود بھیج رہے ہیں اور آل رسول پر بھی درود بھیج رہے ہیں. وہ آل رسول کے مقابلے میں ہی کھڑے ہوئے ہیں. نماز کے اندر آل رسول پر درود پڑھا جا رہا ہے اور نماز کے باہر آ کر آل رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوا جا رہا ہے. یہ حکومت، حرص، مال و دولت کی ہوس نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یہ خطبہ سنا دیا اور حجت تمام کر دی. آپ کا یہ خطبہ سنانا اس لیے نہیں تھا کہ یہ چھوڑ دیں مجھے، آپ کا خطبہ سنانا اس لیے تھا کہ آپ بروز معاشر، میدان معاشر میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ یا سیدی، میں نے ان لوگوں کو حجت قائم کرنے کے لیے سب کچھ بتا دیا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں پر حکومت کی حرص اور مال و دولت کی حرص اس طرح حاوی رہی، اس طرح ٹھائی رہی کہ وہ اس بات کو نہ دیکھ سکے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میری شان و عظمت و میرا مقام و مرتبہ کیا ہے. روایت میں کہ جنگ کے دوران امام علی مقام امام حسین کے چہرے مبارک پر تیر لگا، منہ سے خون بہنے لگا. آپ نے وہ خون چلو میں لیا، چلو بھر گیا. آپ نے وہ خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اللہ پاک، یہ تیری نبی کی بیٹی کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کا بدلہ مانگتا ہوں. راوی کہتے ہیں اس خون کا ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہ گرا. ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ ان کے سامنے نبر آزما ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرما دیا، تو اب یزیدیوں نے سوچا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے اندر اب کوئی طاقت اور قوت باقی نہیں رہی ہوگی اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے ان کو شہید کرنا. لہٰذا ایک ایک کر کے جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جو ان کے سپاہیوں میں سے ایک ایک زیادہ رہے اور امام حسین کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی کو کامیابی مل جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی اولاد تھے. آپ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی کوئی ان کا بہادر آتا تو آپ اس کو اس طرح کاٹ کے رکھتے تھے جس طرح سبزی کاٹی جاتی ہے، جس طرح کھیت اور مولی کاٹی جاتی ہے. روایت یہ الفاظ بیان کیے کہ جس طرح کھیت اور مولی کو کاٹا جاتا ہے، اس طرح یزیدیوں کے بہادر ان کے سامنے آتے رہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، کوئی کسی طرح کا وار نہیں دکھا سکتا تھا. آتا تھا اور بڑے غرور و تکبر کے ساتھ آگے بڑھتا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیتے تھے. اب جب یہ سلسلہ رہا تو کئی اس طرح ان کے سپاہی جو ہے یہ موت کے گھاٹ اترتے رہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اب اس طرح تو حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کر کے تو یہ ہمارے سارے لوگوں کو، سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اور کئی افراد کو ایک ساتھ بھیجا گیا.
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بازوؤں میں مولا علی شیر خدا کا خون جو ہے یہ گردش کر رہا تھا. کئی افراد آئے لیکن ایک فرد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے مقابلے میں سامنے نہ ٹک سکتا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدیہ میٹ کر دیتے تھے. اب ان ظالموں نے یہ سوچا کہ جب ان کے سامنے ایک ایک کر کے بھی تلوار سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, ہمارے کئی افراد ایک ساتھ جا کر بھی ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے تلوار کے مقابلے میں, اب دور سے ہی تیر بازی شروع کر دی جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے تیر بازی شروع کر دی گئی اور اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے. جمعہ کا دن بھی تھا یہ, اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے شہادت نوش فرمائی. یہ ہے امام علی مقام کی وہ شان, وہ ہمت, وہ حوصلہ, وہ صبر و استقامت جن کے ساتھ آپ میدان کربلا میں تشریف لائے. اسی شان و استقامت کے ساتھ آپ نے جان بھی قربان کی اور یہی امام علی مقام کی شان و استقامت ہے جو کربلا کو زندہ رکھتی ہے. جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. بتانا یہ مقصود ہے جو شروع کی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہم نے سنا, اس میں ہمارے لیے سبق اور درس ہے کہ ہمارے لیے بھی دین کے معاملے میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے, کسی طرح کی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہمیں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بے صبری کا مظاہرہ, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا ہوا تو اس میں ناشکری کا اظہار کرنا, یہ بہت زیادہ نامناسب انداز ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا ہونے کی حیثیت سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے اس در سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور صبر و شکر کا پیکر بننا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام کربلا میں آپ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام علی مقام امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 شہزادے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے. اس کے علاوہ 5 شہزادے اور تھے جنہوں نے مقام کربلا میں شہادت پائی. حضرت عباس ابن علی, حضرت عثمان ابن علی, حضرت عبداللہ ابن علی, حضرت محمد ابن علی اور حضرت جعفر ابن علی, یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی. اسی طرح سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 3 شہزادے جنہیں علی اصغر, علی اکبر, علی اوسط کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پھر امام حسن جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے, ان کے بھی 4 شہزادے تھے, حضرت قاسم ابن حسن, حضرت عبداللہ ابن حسن, حضرت عمر ابن حسن اور حضرت ابوبکر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ بھی مقام کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان انہوں نے کی تھی. یہ بھی انہی دنوں میں جو عاشورہ کے دن ان سب کا بھی یوم عرس ہے, تو آپ سبھی اہتمام فرمائیں, اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام فرمائیں اور شہدائے کربلا تو گھر والوں کا واقعہ سنا کے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے اکابرین جو تھے, ہمارے جو اسلاف تھے, اہل بیت اطہار تھے, انہوں نے دین کے لیے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ اس میں دین پر استقامت اور اس کا جذبہ ملے گا کہ بندہ دین پر مستقیم رہے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد ہماری اسی مسجد میں شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محفل کا سلسلہ ہوگا. تو آپ امام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس محفل میں ضرور شریک ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد بنانے کے لیے. اور عاشورہ کے روزے کی یعنی 10 محرم حرام کے روزے کی فضیلت بڑی بیان فرمائی گئی ہے. تو یہ بھی کہا گیا کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو اور اس کے دیگر فضائل نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. اچھا, جس نے 9 اور 10 کا کہا گیا, یہ بھی روایتوں میں الفاظ ہے 9 اور 10 کا شروعات میں, تو 10 کے ساتھ 9 کا ملا لیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیا جائے. تو جس نے آج کا روزہ رکھا ہو تو وہ 10 کا روزہ رکھیں گے تو اس پہ عمل ہو جائے گا. جنہوں نے آج کا نہیں رکھا وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیں. ورنہ کس نے 10 کا بھی رکھا عاشورہ کی فضیلت پانے کے لیے تو انشاءاللہ اس سے اس کا ثواب بھی ملے گا. نفلی روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے.